یہاں کھنڈر میں جو کچھ ہوا اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ میڈم نے نسرین کو اپنے ساتھ مزید آگے لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نسرین کے انکار پر اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں غالباً اس نے بھانپ لیا تھا کہ دیہاتی نسرین کا شور سن کر کھنڈر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ نسرین کو 2-4 کاری ضربے لگا کر کار پر بھاگ نکلی تھی۔ وحدت نے مجھ سے کہا، اب بتاؤ تمہارا کیا آئیڈیا ہے؟ شہرزاد نے کدھر کا رخ کیا ہوگا؟ پیاسا کنویں ہی کی طرف جاتا ہے جناب۔ تمہارا مطلب ہے کہ شہرزاد ڈاکٹر ابدال جی کی طرف گئی ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے جی۔ وحدت نے اپنے 4 ساتھیوں کو تو وہیں دیہاتی علاقے میں چھوڑا اور خود دوسری ٹیکسی میں لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جو ساتھی دیہاتی علاقے میں رہ گئے تھے انہیں وحدت نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ چودھری کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہرزاد کو بھرپور طریقے سے تلاش کریں۔ ہمارا واپسی کا سفر ایک بار پھر رکاوٹوں کا شکار ہوا۔ 2 سیاسی پارٹیوں میں تصادم کی وجہ سے کشیدگی بہت بڑی ہوئی تھی۔ کئی سڑکوں پر ٹائر جل رہے تھے اور اینٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ کہیں کہیں مشتعل سیاسی کارکنوں کی ٹولیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ راستے میں 2 جلی ہوئی کاریں اور ایک موٹر سائیکل بھی نظر آئی۔ لوئر مال روڈ پر گولڈ ہوٹل کا ایک بہت بڑا ہورڈنگ گرا ہوا تھا۔ اپنے اس نقصان پر مجھے افسوس ہوا، مگر اس سے زیادہ افسوس اس امر پر ہوا کہ وزنی ہورڈنگ ایک چھوٹی سی پان شاپ پر گرا تھا اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ شہر میں پھیلی افراتفری دیکھ کر وحدت کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نظر آنے لگی۔ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ معنی خیز تبصرے بھی کر رہا تھا۔ سارا قصور بھائی جی کا ہے۔ جب اسے پتا تھا کہ مخالف پارٹی کے جلوس کا روٹ بھی یہی ہے تو اس نے اپنا روٹ کیوں نہیں بدلا؟ بھائی جی اپنا راستہ کم ہی بدلتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ اس نے جلسے کے معاملے میں پھڈا ڈال دیا تھا۔ جہاں رائے صاحب کا جلسہ تھا وہیں اپنا جلسہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے کر کے دکھایا بھی تھا۔ لگتا ہے کہ بھائی جی زور پکڑ رہا ہے۔ اس کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بھائی جی کی انتخابی مہم کو 2 وجوہات سے فائدہ پہنچ رہا جناب۔ ایک تو وہ جیل سے رہا ہو کر آیا ہے، دوسرے لاہور میں کالج کی لڑکی والے واقعے سے سپورٹ ملی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وحدت کے ساتھی کا اشارہ کس واقعے کی طرف ہے۔ یہ وہی واقعہ تھا جس نے چند ہفتے پہلے پورے ملک میں ہلچل مچا دی تھی۔ رخشندہ کی لاش شادرے کے علاقے سے ملی تھی اور اس کے قاتلوں میں وہ شاہی نامی بندہ بھی شامل تھا جو بعد ازاں میرے ہاتھوں سرمد پورہ میں ہلاک ہوا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ آگ وحدت اور میڈم شہرزاد کے ساتھیوں ہی کی لگائی ہوئی تھی۔ ہم ڈیفنس کے علاقے میں داخل ہوئے۔ وحدت نے مجھے راستے میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ابدال کے ٹھکانے سے واقف ہے۔ ڈیفنس میں ہم ابدال سے ملنے ہی آئے تھے، لیکن اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ اگر شہرزاد راج نگر سے فرار ہو کر ابدال جی کے پاس ہی پہنچی تھی تو پھر ہماری آمد سے آگاہ ہو کر وہ یہاں سے بھی راہ فرار اختیار کر سکتی تھی۔ ٹیکسی مطلوبہ کوٹھی سے کافی فاصلے پر ہی روک دی گئی۔ لمبا تڑنگا وحدت اپنے ساتھی کے ہمراہ پیدل ہی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ کوٹھی کے گیٹ پر چند افراد کھڑے تھے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہاں بھی کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ہم گیٹ پر پہنچے تو اندر سے عورتوں کے بولنے کی بلند آواز سنائی دی۔ فارمی مرغی جیسی ایک موٹی عورت برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہ لمبے تڑنگے وحدت کو یقیناً جانتی تھی۔ وہ تیزی سے وحدت کی طرف آئی۔ کیا بات ہے باجی؟ وحدت نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، وہ رندھے ہوئے گلے کے ساتھ بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر پہلے ایک بندہ یہاں آیا تھا، ابدال بھائی کا پوچھ رہا تھا۔ وہ تو شادی کی شاپنگ کے لیے دبئی گئے ہوئے ہیں، ساتھ آپا بھی گئی ہوئی ہیں۔ میں بھی گھر میں نہیں تھی، بس 4-5 لڑکیاں ہی تھیں، بیٹی ڈھولک وغیرہ بجا رہی تھیں۔ اس بندے نے پہلے تو لڑکیوں کو گالیاں نکالی، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیا حال کیا ہے اس نے بچیوں کا۔ پھر وہ ہمیں ایک اندرونی برآمدے میں لے گئی۔ یہاں 3-4 لڑکیاں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک نیم بے ہوش صوفے پر پڑی تھی۔ 2 لڑکیاں اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کر رہی تھیں۔ نیم بے ہوش لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کا چہرہ لال نظر آ رہا تھا۔ یہ تماچوں کی لالی تھی۔ اس کے نازک رخساروں پر انگلیوں کے نشان بڑے واضح تھے۔ ایک لڑکی کا گریبان پھٹا ہوا تھا، ایک کی آنکھ گھونسا لگنے کی وجہ سے نیلی ہو رہی تھی، ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے کلائیاں بھی لہو لہان تھیں۔ ایک طرف پھٹی ہوئی ڈھول پڑی تھی، دوسری طرف موتیے کے ٹوٹے ہوئے گجرے اور ہار۔ یوں لگتا تھا تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی افریت ہنگامہ برپا کر کے گیا ہے۔ موٹی عورت نے ایک اسمارٹ سی لڑکی سے کہا، کومل تم بتاؤ کیا ہوا؟ کومل نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اس نے دروازے پہ بیل دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ بولا کہ ابدال جی سے ملنا ہے، ان سے کہیں شہرزاد آیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا انکل تو گھر پہ نہیں ہے، تو وہ پوچھنے لگا کہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ لاہور سے باہر ہے، ابھی پتہ نہیں کب تک آئیں گے۔ وہ ایک دم مجھے دھکیل کر اندر آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بھی تپا ہوا تھا۔
ایک دم مجھے لگا کہ وہ عورت ہے، لیکن اس کی آواز، چال ڈھال، سب کچھ مردوں جیسا تھا۔ شاید اس کے چہرے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ مردوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ خود ہی کمرے میں گھس گیا اور ابدال جی کی آوازیں دینے لگا۔ اتنے میں دوسری لڑکیاں بھی ڈھولک چھوڑ کر وہاں آ گئی۔ میں نے ایک بار پھر اسے بتایا کہ انکل یہاں نہیں ہے، اگر اسے کوئی کام ہے تو وہ بتائے۔ وہ تڑک کر بولا، کہاں گیا ہے وہ؟ میں نے عمیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ان کی بیٹی ہے، چند دن بعد ان کی شادی ہے، وہ خریداری کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کومل اپنی بات ادھوری چھوڑ کے رونے لگی۔ کومل کی بات مکمل کرنے کے لیے دوسری لڑکی بولی، مجھے تو وہ کوئی پاگل لگتا تھا جی۔ ایک دم اس نے بیچاری عمیرہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چیخنے لگا، کیوں بھیجا اسے دبئی؟ بڑا شوق ہے تجھے دلہن بننے کا، بڑی آگ لگی ہوئی ہے تجھے۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا وہ کمینہ۔ پھر اس نے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری اور عمیرہ کو بے دریغ مارنے لگا۔ ہم اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے ہم پر بھی حملہ کر دیا۔ مینا کی آنکھ پہ مکہ لگا اور وہ گر پڑی۔ اس کے پاس پستول بھی تھا۔ پستول کا دستہ مار کر اس نے فرح کا سر پھاڑ دیا۔ اتفاق سے چوکیدار بھی گھر پہ نہیں تھا۔ پستول نے ہم سب کو ڈرا دیا۔ اس خبیث کے اندر تو جیسے کوئی جن گھسا ہوا تھا، اتنے زور سے بیلٹ گھما رہا تھا، اللہ توبہ۔ لڑکیوں کے چہروں پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پولیس کو اطلاع کرتی گئی تھی، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی تھی۔ وحدت نے جلدی جلدی موٹی عورت سے کچھ سوال جواب کیے اور ہم پھر وہاں سے نکل آئے۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے۔ اگر آدھا پون گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے تو شہرزاد سے ہماری ملاقات ہو سکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندرونی اضطراب نے اسے باولا کر رکھا ہے۔ اس نے جس بے دردی سے چودھری کی بہن نسرین کو مارا تھا، اسی بے دردی سے یہاں بھی مار پیٹ کی تھی۔ اس نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، شادی کی ڈھولک پھاڑ دی اور ہر وہ شے درہم برہم کر دی جس کا تعلق عروسی تقریب سے تھا۔ اس کی یہ برہمی اس کی ان نفسیاتی الجھنوں کی چغلی کھاتی تھی جن کا تعلق مرد و زن کے تعلق سے تھا۔ میں نے میڈم کے گھر میں درجنوں پالتو جانور دیکھے تھے، لیکن اس نے نر اور مادہ کو علیحدہ علیحدہ رکھا تھا۔ شاید آج یہاں بھی اس نے ایک جوڑے کو ملاپ سے پہلے ہی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کی آمد سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، ورنہ شاید وحدت موقع پر موجود لوگوں سے مزید سوال جواب بھی کرتا۔ ہم وحدت کی رہائش گاہ رواس گارڈن کی طرف روانہ ہو گئے، تاہم وحدت نے اپنے 2 کارندے وہیں ڈیفنس میں چھوڑ دیے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرب و جوار میں شہرزاد اور اس کی دیہاتی گاڑی کا سراغ لگائیں۔ راستے میں وحدت نے اپنا ہانڈی جیسا سر افسوس میں ہلاتے ہوئے کہا، جہاں داد، تم نے اطلاع تو بڑی اہم دی تھی، بس ہم ہی ذرا لیٹ ہو گئے۔ جناب، آج کا دن ہی شاید ہمارے لیے خراب تھا۔ اگر ہم راوی کے پل پر ٹریفک میں نہ پھنستے تو یقیناً شہرزاد کو راج نگر چھوڑنے سے پہلے ہی پکڑ لیتے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، وحدت نے تسلیم کیا۔ ہم رواس گارڈن کی وسیع کوٹھی میں پہنچے تو وحدت کی وہ جیپ پورچ میں کھڑی تھی جسے ہم راوی پل کی پھنسی ہوئی ٹریفک میں چھوڑ آئے تھے۔ یقیناً یہ جیپ وحدت کا ڈرائیور واپس لے آیا تھا۔ جو ہی وحدت گھر میں داخل ہوا، ایک ملازم نے آ کر کہا، جناب، آپ کے لیے 2 بار باس کا فون آ چکا ہے، انہوں نے کہا کہ 15-20 منٹ تک وہ پھر کال کریں گے۔ باس کا ذکر سن کر وحدت کے چہرے پر زرد رنگ سا بکھر گیا۔ وہ اپنے کارندے سے تفصیل پوچھنے لگا کہ پہلا فون کب آیا تھا، دوسرا کب آیا تھا، باس نے کیا کہا، وغیرہ وغیرہ۔ وحدت کے انداز سے ظاہر تھا کہ باس کا فون سننا اس کے لیے اور اس کے دیگر ساتھیوں کے لیے بے حد ٹینشن کا باعث ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، میں اندر جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر وہ باس کا فون اٹینڈ کرنے کے لیے کسی اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے میں نے میڈم شہرزاد جیسی دبنگ اور مردم مار عورت کو بھی باس کے ذکر پر لرزہ براندام ہوتے دیکھا تھا۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میڈم پرسکون رہی تھی، مگر ڈیوی کو قتل کرنے کے بعد یوں خوفزدہ ہو گئی تھی جیسے اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیوی کے قتل کے بعد اسے باس کے عتاب کا ڈر تھا۔ وحدت علی باس کا فون اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آئے تو اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی منی بوندیں تھیں۔ رومال سے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اس نے قریبی ساتھی ملک رفیق سے کہا، آروش کو بلا لو، اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ملک رفیق نے اس بات میں سر ہلایا اور بڑی دھیمی آواز میں وحدت سے باتیں کرنے لگا۔ آروش کا نام وحدت نے بڑے سنسنی خیز انداز میں لیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ آروش کون تھا اور اسے کیوں بلایا جا رہا تھا۔ وحدت اور ملک رفیق کے درمیان دھیمے لہجے میں جو باتیں ہو رہی تھیں ان میں 1-2 بار مجھے بھائی جی کا لفظ سنائی دیا۔ غالباً یہ لوگ بھائی جی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے اور جب جلد از جلد یہ قصہ ختم کر دینا چاہتے تھے۔ شاید اگر ڈیوی شیخوپورہ روڈ والے واقعے میں قتل نہ ہوتا تو اب تک وہ بھائی جی کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا، لیکن وہ اپنے تمام پرجوش ارادوں سمیت میڈم شہرزاد کی گولی سے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔
اور یوں بھائی جی والا معاملہ بھی کچھ دنوں کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اچانک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ مجھے نادر جگی کی جیپ کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ یہ قدرے پرانی جیپ تھی اور اوجھا پور میں اس کے ٹائر اکثر کیچڑ میں لتھڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے، تاہم اس وقت یہ قدرے صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ جیپ میں جگی کے علاوہ اس کے کارندہ اشرف چیتا بھی تھا۔ نادر جگی حسب معمول تہبند اور کرتے میں تھا۔ اس نے سر پر عورتوں کے انداز میں چادر لے رکھی تھی۔ اس کی گھنی مونچھوں کے اوپر اس کی ناک پھیلی ہوئی اور بہت غسیلی نظر آتی تھی۔ وہ جیپ سے اترتے ہی میری طرف بڑھا۔ مجھ سے ہاتھ ملا کر اس نے شاباشی کے انداز میں میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، او بہت اچھے جائیداد، او تو نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا۔ میڈم کے بارے میں وحدت صاحب کو اطلاع دے کر تم نے ہم سب کی بہت بڑی مشکل دور کر دی۔ وحدت صاحب تم سے بڑے خوش ہیں۔ میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، نادر صاحب میں تو آپ کے حکم پر میڈم کے پاس گیا تھا جی، وہ میرے کو کیا پتا تھا کہ وہاں میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہ دیکھیں جناب، اور یہ بھی دیکھیں۔ میں نے پہلے اپنی پنڈلی اور پھر کندھے پر سے قمیض ہٹائی۔ دونوں جگہ صاحب کے کانٹے کے نشانات موجود تھے۔ نادر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے سب پتہ چل گیا جہادادے، ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میڈم ایسا کام کرے گی، اور میں تو خود تیرے لیے بڑا پریشان رہا ہوں۔ سمجھو کہ جو تکلیف تجھے ہوئی ہے نا، وہ مجھے بھی ہوئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں جگی کو ایک موٹی گالی دی۔ اس بدبخت نے مجھے ایک جان لیوا تجربے کے لیے میڈم کے سامنے تقریباً بیچ ڈالا تھا۔ اب وہ چہرے پر ہمدردی سجا کر مجھے تسلی تشفی دے رہا تھا۔ شاید مجھے ایک بار پھر قربانی کا بکرا بنانے کا کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں تھا۔ اس دوران میں وحدت بھی وہاں آ گیا۔ نادر نے جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور مؤدب انداز میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ اشرف چیتا بھی مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا۔ چیتے کو میں نے کافی دنوں بعد دیکھا تھا۔ جب ہمیں بالکی پنڈ سے پولیس نے گرفتار کیا تو چیتا، بھولا اور ٹیڈی وغیرہ بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے۔ قتل کا کیس تھا اور امید نہیں تھی کہ ان لوگوں کی جان اتنی جلدی چھوٹ جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ چیتے کو سامنے دیکھ کر میں قدرے حیران ہوا۔ او بڑی خوشی ہوئی چیتا صاحب کہ آپ باہر آ گئے۔ او بھولے اور ٹیڈی وغیرہ کا کیا بنا؟ وہ لوگ ابھی اندر ہی ہیں، میری ضمانت بھی بڑی مشکل سے ہوئی ہے، بس خوشی کی بات یہ کہ ہو گئی ہے۔ چیتے کے ساتھ باتوں کے دوران پتہ چلا کہ وہ مستقل طور پر یہاں وحدت صاحب کے پاس آیا ہے۔ وحدت صاحب کو ایک بندے کی ضرورت تھی اور انہوں نے کئی دنوں سے جگی کو اس بارے میں کہہ رکھا تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چیتا بھائی یہ تو بڑا اچھی گل ہو گئی، میں یہاں اکیلا بڑا اداس ہو گیا تھا جی۔ چیتا بولا، میرا خیال ہے کہ نادر صاحب اور وحدت علی صاحب ہم سب کی اداسی ختم کرنے کا زبردست انتظام کر رہے ہیں۔ کیا مدبل جی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وحدت صاحب ایک دو دن میں کو بڑی کارروائی ڈالنے والے ہیں۔ کہیں یہ بھائی جی والا چکر تو نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ بھائی جی کا دانا پانی اب کم ہی رہ گیا ہے۔ باقی ہم تو بھائی چھوٹے درجے کے کارندے ہیں، اصل گل بات کا تو بڑوں کو پتہ ہوگا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، چیتے بھائی یہ آروش صاحب کون ہے؟ کیا یہ نام ہے کسی کا؟ جی، میں تو یہ نام تم سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وحدت صاحب اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ آروش کو بلا لو، کام لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ چلو جو بھی ہے آ جائے گا سامنے۔ چیتے نے کاہلی سے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کہنے کو تو وہ چیتا تھا لیکن بہت سست اور کاہل چیتا تھا۔ اس کا جسم بھی ذرا چربیلا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے روجا پور کے حالات پوچھے۔ اس سے پتہ چلا کہ رانو آج کل اسپتال میں ہے، اسے کتے نے کاٹ کھایا تھا۔ وہ حسب معمول کسی پنجابی فلم کی ہیروئن بنی مٹکتی لہراتی کھیتوں میں سے گزر رہی تھی کہ ایک کتے نے ولن کا روپ دھار کر اس کی پنڈلی چبا لی۔ اب اس کے پیٹ میں ٹیکے لگ رہے تھے۔ چیتے کی زبانی حوالدار فیض، اس کے بیمار دوست کرم دین اور کرم دین کی بیوی شاہدہ کے حالات بھی معلوم ہوئے۔ پتہ چلا کرم دین بہت بیمار ہے اور فیض اس کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ فیض نے کرم دین کے علاج پر روپیہ لگانے کے لیے کہیں پر اپنی زمین بھی بیچی ہے۔ کرم دین، اس کی بیوی اور فیض کا رشتہ عجیب تھا۔ یہ ایک انوکھی تکون تھی۔ میں جانتا تھا مگر فیض اپنے بیمار دوست کرم دین سے پوری طرح مخلص ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کی بیوی سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ کرم دین بھی اس تعلق کے بارے میں جانتا تھا کہ اس کے باوجود وہ فیض کو اپنا ہمدرد دوست سمجھتا تھا۔ اب چیتے کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ فیض اپنے بیمار دوست کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہوگا۔ فیض نے مجھے شیخ عاصم اور اشفاق گوندل کے چنگل سے نکالنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ میں اس کی قربانی بھولا نہیں تھا اور نہ ہی بھول سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جگی وحدت علی سے مل کر باہر آ گیا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے میرے اور میڈم کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ جگی نے مجھے سمجھایا کہ میڈم کی حیثیت اب ایک مفرور باغی کی ہے۔
اگر میں میڈم کو پکڑوانے میں کوئی کردار ادا کر سکا تو وحدت صاحب کی نظر میں میرا مقام اونچا ہو جائے گا، اور اگر ان کی نظر میں مقام اونچا ہوگا تو سمجھو کہ باس کی نظر میں بھی اونچا ہو گیا۔ جگی نے میرے لیے نادر شاہی انداز میں ہدایت جاری کی کہ اب میں وحدت صاحب کے پاس ہی رہوں گا۔ چیتے کے بارے میں بھی اس نے یہی بات کہی۔ اس نے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے امید کی کرن دکھائی، اور امید کی کرن یہ تھی کہ اگر میں اسی طرح لگن اور ایمانداری سے کام کرتا رہا تو انشاءاللہ بہت جلد چھوٹے بدماشوں کی صف سے بڑے بدماشوں کی صف میں آ جاؤں گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایک روز سپر اسٹار بدماش بھی بن جاؤں۔ میں نے بتیسی نکال کر جگی کے احسانات اور اس کی محبتوں کا اعتراف کیا۔ جناب، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے نا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا جی۔ اگر آپ نے میری انگلی نہ پکڑی ہوتی نا تو میں 2 قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ چیتے نے دانت نکالتے ہوئے لقمہ دیا۔ اس حرامی فیض نے تم سے دوائیاں کشتے رگڑوا کر تمہیں نیم حکیم یا پنساری بنا چھوڑنا تھا۔ جی صحیح کہہ رہے ہو جی آپ۔ اگلے 3-4 روز میں نے رواز گارڈن کی اسی شاندار کوٹھی میں گزارے۔ مجھے معلوم ہوا کہ باس، جسے ہارون پاشا کے نام سے جانا جاتا تھا، خود اس کوٹھی میں کبھی بھی نہیں آیا، بلکہ اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا، وہ امریکہ میں تھا۔ امریکہ سے بس اس کی فون کال آتی تھی۔ اپنی تنظیم کے کارندوں اور سرکردہ افراد سے باس کا رابطہ بس فون ہی کے ذریعے تھا۔ یہ فون اکثر وحدت کے پاس ہی آتا۔ ہاں، کبھی کبھی آنجہانی ڈیوی بھی باس کا فون ریسیو کرتا تھا۔ باس کبھی کبھی اپنی تنظیم کے ارکان سے ٹیلی فونک کانفرنس بھی کرتا تھا۔ ایسی کانفرنسوں میں اہم نوعیت کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس تنظیم کی زیادہ تر کارروائیاں قانون شکنی کی تھیں۔ اس تنظیم کو پاشا گینگ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جہاں تک وحدت کا تعلق تھا، وہ بظاہر فلم انڈسٹری سے تھا۔ اس نے چند فلمیں پروڈیوس کی تھیں اور آج کل بھی اس کی ایک فلم زیر تکمیل تھی۔ اس فلم کے خوبصورت پوسٹر میں نے کوٹھی کے اندر بھی آویزہ دیکھے تھے۔ ملک رفیق وحدت علی کا پھپھی زاد تھا۔ اسے بھی فلم لائن سے دلچسپی تھی۔ ویسے یہ شخص محکمہ جیل خانہ جات میں تھا اور حال ہی میں جیلر پروموٹ ہوا تھا۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا، رفیق اور وحدت کی دوستی بس فلم سازی کی حد تک ہی تھی۔ تنظیم کی مجرمانہ سرگرمیوں سے شاید ملک رفیق کا تعلق نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو بہت کم۔ باس کی شخصیت اس 4 دیواری میں ایک آسیب کی طرح موجود تھی۔ وہ یہاں تھا نہیں، لیکن پھر بھی جیسے اپنی غیر مرئی نظروں سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار باس کا فون ضرور آتا ہے۔ جب وحدت فون سن کر باہر نکلتا تھا تو وہ اکثر ارقالود ہوتا۔ جب اسے فون کا انتظار ہوتا تو اس وقت بھی اس کی اٹینشن دیدنی ہوتی۔ اس باس نے بھی کاروباری سیاست کرنے والے سیاستدانوں کا سا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر اپنے لوگوں کو کنٹرول کر رہا تھا۔ میں نے اس آروش نامی شخص کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، جسے وحدت نے کوئی خاص مشن سونپنے کے لیے کوٹھی پر بلایا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں مجھے کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ ابھی تک اس آروش نامی بندے کی صورت بھی میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ ہاں، میری چھٹی حص یہ ضرور بتا رہی تھی کہ بھائی جی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے ایک بار پھر کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک روز میں نے موقع تاک کر بازار سے صاحب صاحب کے خاص نمبر پر فون کیا۔ ان سے بات ہو گئی۔ وہ چھوٹتے ہی بولے، شاہ جہان، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ پہلے ہی تمہارے لیے مصیبتیں کچھ کم نہیں ہیں۔ میں نے کیا کیا جی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ گوندل کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، 2 سب انسپیکٹر سخت گھائل ہیں، شکر کرو کسی کی جان نہیں گئی۔ جناب، یہ لوگ جعلی پولیس مقابلوں کے تمغے سینے پر سجاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی تو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملنا چاہیے۔ تم اسے تھوڑا ٹف ٹائم کہہ رہے ہو؟ تمہاری گاڑی نے پورے شہر میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ کم از کم 6 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، 2 گاڑیوں کا ستیہ ناش ہوا ہے، عام لوگوں کا مالی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ اور پھر ایک سنگین بات یہ کہ میانی صاحب قبرستان میں جو ڈاٹسن گاڑی تم نے چھوڑی ہے، اس کی ڈکی میں سے گاڑی کا بے ہوش ڈرائیور ملا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے شیخو پورے سے ٹیکسی اسلحے کے زور پر چھینی ہے۔ ہاں جناب، چھینی تو ایسے ہی تھی، لیکن میں نے ابھی کسی اور مقصد سے فون کیا ہے۔ صاحب صاحب نے میرے آخری الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاہ جہان، تم اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جناب، کچھ دشمن گھٹ بھی تو رہے ہیں۔ شیخ کا کیا حال ہے؟ وہ تو ابھی تک واپس نہیں آیا پاکستان۔ 2 روز پہلے اس کا مینیجر بھی امارات چلا گیا واپس۔ جناب، شیخ جیسے ایک دشمن کی جگہ اشفاق گوندل جیسے 1.5-2 درجن دشمن بھی بن جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ صاحب کے پاس کرنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا۔ میں نے مختصر لفظوں میں صاحب کو انفارم کیا کہ بھائی جی کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے تازہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے کسی آروش نامی بندے کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ آروش؟ یہ نام میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ کوئی حلیہ وغیرہ ہے اس شخص کا؟ ابھی تک تو نہیں ہے،
لیکن جیسے ہی مجھے معلوم ہو میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھائی جی کی سیکیورٹی مزید سخت کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھی پرائیویٹ ایجنسی کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت بھائی جی ملک کے ان چند افراد میں سے ہیں جن کے گرد بہترین حفاظتی انتظامات موجود ہیں۔ ساحی صاحب کو دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں واپس آیا تو وحدت علی اپنے جیلر دوست ملک رفیق کے ساتھ ٹیرس میں بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے قریب بلایا اور پوچھا کہ میں کہاں گیا تھا۔ بازار تک گیا تھا جی، سگریٹ لینے تھے اور لیٹر بھی۔ سگریٹ اور لیٹر لینے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے؟ جی لیٹر وہاں نہیں مل رہا تھا۔ وہاں جنرل سٹور پر کھڑے فون کس کو کر رہے تھے؟ میں نے بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا، شیخو پورے میں ایک دکاندار دوست بن گیا تھا جی، اس سے بات کر رہا تھا۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ وحدت نے کچھ دور رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ آئندہ تم اس طرح بغیر بتائے کہیں گئے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں جناب۔ دیکھو جہداد، تم میں آگے بڑھنے والی بات ہے، تمہارا دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن مجھے تم میں بے پرواہی نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی بے پرواہی دور کرو، اس کے علاوہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھو۔ میں اپنی خامیاں دور کر لوں گا جناب۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کوارٹر میں۔ میرا کوارٹر کوٹھی کے اندر نہیں بلکہ پچھواڑے میں تھا۔ یہ 3-4 بوسیدہ سے کوارٹر تھے۔ یہ کوارٹر کوٹھی کے اندر موجود سرونٹ کوارٹر سے کچھ بڑے تو تھے لیکن زیادہ صاف ستھرے نہیں تھے۔ کوٹھی میں وحدت کے علاوہ اس کی فرماندام بیوی اور 2 خوبرو بیٹیاں بھی رہائش پذیر تھیں۔ اس رہائشی حصے اور کوارٹرز کے درمیان دیوار تھی۔ میں اور چیتا ایک ہی کوارٹر میں رہ رہے تھے۔ میں کوارٹر میں پہنچا تو اشرف سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا۔ ہندوستانی شراب کی بوتل بھی اس نے چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ جہدادے، اور تجھے شوٹنگ دیکھنے کا شوق ہے؟ کیسی شوٹنگ جناب؟ اوے کھوتے، فلم دی شوٹنگ اور کس کی؟ کہاں ہو رہی ہے؟ ہو نہیں رہی، 2-3 دن میں ہوگی، یا شاید پرسوں ہی ہو جائے۔ وحدت صاحب کی اپنی فلم ہے، وہ کچھ سین اپنے گھر میں ہی لے رہے ہیں۔ مجھے تو اتنا شوق نہیں ہے چیتا بھائی، لیکن اگر رانو ہوتی تو وہ ضرور پاگل ہو جاتی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ ہر وقت ہیروئن بنی پھرتی ہے۔ اسی لیے چیر پھاڑ کرنے والے کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چیتے کی اطلاع درست تھی۔ واقعی 2 روز بعد کوٹھی میں گہما گہمی کے آثار نظر آئے۔ شوٹنگ کا سامان پہنچ گیا۔ 2-4 فلمی قسم کے لوگ بھی کوٹھی کے لان اور برآمدے میں گھومتے پھرتے نظر آئے۔ وہ غالباً شوٹنگ کے زاویے وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ وحدت بڑی سنجیدگی سے شوٹنگ کے متعلق یونٹ کے ہنرمندوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ شوٹنگ کے پیش نظر وحدت نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو 2-3 دن کے لیے کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ کوٹھی کے اندر ہمارا جانا بہت کم ہوتا تھا، لیکن جس دن شوٹنگ شروع ہوئی وحدت کا ایک کارندہ ہم دونوں کو بلا کر اندر لے گیا۔ کوٹھی کے اندر صرف وہی لوگ موجود تھے جن کا شوٹنگ کے لیے موجود رہنا ضروری تھا یا پھر وحدت کے ملازم۔ کوئی فالتو آدمی اندر نہیں جانے دیا گیا تھا۔ کوٹھی کے وسیع ڈرائنگ روم میں شاٹ لیا جا رہا تھا۔ لائٹس، کیمرے، ساؤنڈ سسٹم، ریفلیکٹرز، یہاں سب کچھ موجود تھا، مگر ان چیزوں کو اس طرح پلیس کیا گیا تھا کہ شوٹنگ کا ماحول نظر نہیں آتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کسی نامور فلمی پری یا ہیرو سے ملاقات ہوگی، لیکن جو چہرہ کیمرے کے سامنے آیا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے گلسوم کی بہن ناشا کو دیکھا۔ وہ اپنے اسی جنگلی لباس میں تھی جس میں گلگت سے لاہور پہنچی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی وحشت بھرے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ سیڑھیوں کے بالائی سرے پر کھڑی تھی۔ اس کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں جلدی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرا دماغ گھن چکر بنا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ناشا تو ایک امیرزادے کو قتل کرنے کے کیس میں جیل کے اندر تھی، وہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ نہ صرف پہنچ گئی بلکہ شوٹنگ میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا۔ ناشا کے ساتھ کھڑی عورت نے سیڑھیوں کے اوپر سے ہی ناشا کو نیچے ڈرائنگ روم میں پڑی تپائی دکھائی۔ اس تپائی پر گرما گرم کھانا چنا ہوا تھا۔ بھنی ہوئی مرغی اور گندم کی روٹی کی خوشبو ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ میں موسمی پھل مالٹا، امرود اور کیلے وغیرہ بھی رکھے تھے۔ جو ہی ناشا کی نظر تپائی پر پڑی اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ اسے دیر تک بھوکا رکھا گیا ہے۔ اپنی ساتھی عورت کا اشارہ پا کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ کیمرہ سٹارٹ ہو چکا تھا اور ناشا کی ہر جنبش کو فلم بند کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھنے سے پہلے ذرا جھجکی۔ وحدت نے اشارے سے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھ گئی اور بےتابی سے کھانا کھانے لگی۔ اس شاٹ کے 15-20 منٹ بعد ناشا کا ایک اور شاٹ لیا گیا۔ وہ واش بیسن کا نلکا کھول کر منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ یہ شاٹ بھی ناشا کی بے خبری میں لیا گیا۔ موقع پہ موجود افراد بڑی حیرت اور دلچسپی سے اس لمبی تڑنگی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سرتاپا جنگلی تھی، اس کے باوجود خوبصورت بھی تھی۔ وہ بار بار پریشان ہو جاتی تھی۔
جو عورت اس کے ساتھ یہاں آئی تھی وہ پشتو وغیرہ جانتی تھی۔ وہ مسلسل ناشا سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دو بار وحدت کا دوست ملک رفیق بھی ناشا کے پاس گیا اور اشاروں کنائے سے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ رفیق بھی جیلر ہے، وہ لاہور میں ہی تعینات تھا، ناشا بھی لاہور کی جیل میں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ناشا کو جیل سے نکال کر یہاں لانے والا ملک رفیق ہی ہو؟ جیلوں میں اس قسم کی بے قاعدگیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اعلیٰ عہدیداروں کی ملی بھگت سے قیدی کبھی کبھی جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر قید بھگتنے والا شخص سارا دن لاہور میں سیر کرنے کے بعد اور رات اپنے گاؤں میں گزارنے کے بعد اگلے روز پھر جیل پہنچ جاتا ہے۔ روپیہ خرچ کرنے والے کے لیے پاکستان میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے خیالات کی تصدیق سپہر کے بعد ہو گئی۔ چیتے نے مجھے رازداری سے بتاتے ہوئے کہا، یہ جو لڑکی، جنگلی لڑکی تم دیکھ رہے ہو نا، اس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے اخباروں میں لمبی لمبی خبریں چھپی تھی۔ اس نے لاہور میں کارخانے دار کے اوباش بیٹے کو قتل کر ڈالا تھا۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا تھا، کافی چرچا ہوا تھا اس کا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس لڑکی کے اوپر کوئی سایہ وغیرہ ہے، ورنہ ایک لڑکی چاہے وہ جنگلی کیوں نہ ہو، اتنی زوراور اور سخت جان نہیں ہو سکتی۔ لیکن چیتے بھائی، یہ لڑکی یہاں کیسے پہنچی؟ اسے تو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو لوگ جیل کا کاروبار چلاتے ہو نا، ان کے لیے جیل توڑنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسے وحدت علی صاحب کا دوست ملک رفیق جیلر یہاں لے کر آیا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جیلر ہے، جیلر۔ دراصل اس لڑکی کی تصویر وحدت صاحب نے اخبار بھی دیکھی تھی، پھر اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا۔ وحدت صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی فلموں میں نت نئی چیزیں نئے نئے طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ بس ان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ اس لڑکی کو اپنی کسی نہ کسی فلم میں ضرور دکھانا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی آنے والی فلم میں لڑکی کو دکھانے کا پروگرام بنا لیا۔ سچی بات ہے جی، بڑے لوگوں کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میرے، جب لوگ یہ فلم دیکھیں گے تو کئی ایک کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی تو جیل میں تھی، فلم میں کیسے نظر آ گئی؟ او بھائی، جو لوگ اسے جیل سے نکال سکتے ہیں وہ اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ فلم کے سین لڑکی کی گرفتاری سے پہلے لیے گئے تھے، یا پھر کوئی اور بہانہ شانہ۔ میں شکر کر رہا تھا کہ ناشا نے مجھے نہیں دیکھا، ورنہ وہ ضرور لپک کر میری طرف آتی اور مجھے مصیبت میں ڈال دیتی۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک شوٹنگ جاری رہتی ہے میں کوٹھی میں نہیں جاؤں گا۔ موجودہ بہروب کے ساتھ میرا ناشا سے ملنا کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں رات کو دیر تک سوچتا رہا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وحدت کی کوٹھی میں اس طرح ناشا سے میری ملاقات ہوگی۔ پہلے دن کی شوٹنگ ختم ہو گئی تھی اور ناشا ابھی تک کوٹھی میں ہی تھی۔ اسے رات بھی یقیناً کوٹھی میں ہی رہنا تھا۔ ناشا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، اس کا تعلق وادی موت سے تھا اور وہ خود بھی موقع پڑنے پر سراپا موت بن سکتی تھی۔ ملک رفیق نے اسے جیل سے نکال کر یقیناً ایک بڑا رسک لیا تھا۔ بہرحال ایک بات تھی، مجھے ناشا کی سلامتی کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وحدت یا اس کے دوسرے فلمی دوست ناشا کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے کئی بار سوچیں گے۔ یقیناً انہیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لڑکی جیل کیوں گئی تھی۔ اس نے اپنی عزت کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو زندگی سے موت کی طرف پارسل کر دیا تھا۔ اگلے روز دوبارہ شوٹنگ ہوتی رہی۔ اس رہائشی علاقے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وحدت علی کی کوٹھی کے اندر ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو ایک پراسرار وادی سے یہاں پہنچی ہے۔ وہ غیر معمولی قوتوں کی مالک لڑکی وحدت کی کوٹھی میں شوٹنگ کروا رہی ہے۔ میں اس روز کوٹھی کے اندر نہیں گیا۔ رات میں اپنے کوارٹر میں اکیلا تھا۔ چیتا کسی کام سے 2 دن کے لیے روجا پور گیا ہوا تھا۔ میں اکیلا لیٹا اپنے حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میڈم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں وہ کہاں اور کس حال میں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی جنونی کیفیت کا شکار ہوگی۔ اس کا معالج اس کو ادھورے علاج کے عذاب میں مبتلا کر کے دبئی گیا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میڈم کو جتنی ضرورت اپنے معالج ابدال جی کی ہے اتنی ہی ضرورت میری بھی ہے۔ میں اس کے لیے بے حد اہم ہو چکا تھا، اسی لیے وہ مجھے کہیں بھی بھیجنے سے کتراتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ناخوشگوار اتفاق ہو جائے اور میں اس سے بچھڑ جاؤں۔ میں اس کی ضرورت تھا، اس کی تندرستی اور صحت کا ضامن تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھے موت سے ہم کلام کرنا چاہتی تھی، میرے جسم میں زہریلے سانپوں کا زہر داخل کرا کے میرا خون پینا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے ایک دم میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ مجھے یوں لگا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا ہو۔ مجھے دراصل ایک خیال نے جھنجھوڑا تھا۔ جس کوارٹر میں وحدت علی نے میری رہائش کا انتظام کیا تھا، نہ صرف یہ کوٹھی کی حدود سے باہر تھا بلکہ دوسرے کوارٹر سے بھی بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس کی بیرونی دیوار 5 فٹ سے بلند نہیں تھی۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں کئی بار سوچا کہ وحدت نے مجھے دیگر ملازموں کی طرح کوٹھی کے اندر جگہ دینے کے بجائے باہر کیوں رکھا ہے۔ اندر بھی 2-3 سرونٹ کوارٹر خالی پڑے تھے، اور تو اور اشرف چیتے کو بھی کوٹھی کے اندر ہی کوارٹر میں جگہ ملی تھی۔ وہ تو میں نے اصرار کر کے اسے اپنے کوارٹر میں رکھا تھا۔
اب یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا کہ وحدت علی نے شاید میڈم کو پکڑنے کے لیے مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وحدت علی بھی جانتا تھا کہ میڈم جہاں بھی ہوگی ہر صورت مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھے کوٹھی سے باہر جگہ دی تاکہ اگر میڈم میرا سراغ لگائے تو میں اسے ایک آسان ٹارگٹ نظر آؤں۔ عین ممکن تھا کہ وحدت نے اس کوارٹر کے ارد گرد اپنے کارندے مقرر کر رکھے ہوں اور وہ خفیہ طور پر کوارٹر کی نگرانی کر رہے ہوں۔ میں نے مزید سوچا تو کئی کڑیاں آپس میں مل گئیں۔ 2 دن پہلے چیتا مجھے ایک پک اپ میں یوں ہی شہر میں سارا دن ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہا تھا۔ اس وقت مجھے شبہ ہوا تھا کہ ایک کار ہمارا تعاقب بھی کر رہی ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ بھی میڈم کے لیے بچھایا گیا کوئی جال ہو۔ اگر میڈم یا اس کا کوئی وفادار کارندہ مجھے پک اپ میں دیکھتا تو یقیناً پک اپ کا پیچھا کرتا یا اس کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لیتا۔ اگر کوئی پیچھا کرتا تو پھر وحدت کے گماشتے اسے تفتیش کے لیے پکڑ لیتے۔ اسی طرح پرسوں جب میں اکیلا ہی فون کرنے نکل گیا تو وحدت علی سخت ناراض ہوا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اگر راستے میں میڈم یا اس کا کارندہ مجھے پکڑ کر غائب کر لیتا تو میڈم کے حلق میں پھنسنے والا کانٹا ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ دوسرے لفظوں میں میری حیثیت میڈم کے حلق میں پھنسنے والے کانٹے کی تھی۔ میں نکا بدماش تھا اور مجھ سے وہی سلوک ہو رہا تھا جو نکے بدماش سے ہونا چاہیے تھا۔ پہلے جگی نے مجھے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ڈیوی نے بھائی جی کی گاڑی رکوانے کے لیے مجھے پتھر کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد میڈم نے مجھے خرید کر میرا کام تمام کرنے کی کوشش کی اور اب وحدت علی اپنی دہانت میں مجھے میڈم کے لیے چارہ بنا رہا تھا۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہی کچھ کر رہا تھا جو یہ بڑے بدماش مجھ سے کروانا چاہ رہے تھے۔ ایک رات مزید اسی طرح گزر گئی۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ میں اپنے کمرے میں بوسیدہ سی چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے لحاف سینے تک کھینچ رکھا تھا اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے ریڈیو سن رہا تھا۔ پہلے موسیقی کا پروگرام براڈ کاسٹ ہوتا رہا، پھر خبریں آنے لگیں۔ الیکشن کی تیاریاں اور سیاسی جوڑ توڑ کی خبریں نمایاں تھیں۔ بھائی جی کے بارے میں 1-2 خبریں موجود تھیں۔ ان خبروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھائی جی کی سیاسی قوت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بھائی جی نے ملک کے وسطی حصے میں کئی بڑے بڑے جلسے کیے ہیں۔ اچانک خبریں سنتے سنتے میں چونک گیا۔ مجھے کوارٹر کے برآمدے کی طرف کسی کے قدموں کی مدھم آہٹ سنائی دی۔ میں نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا اور ایک دم چوکس ہو گیا۔ میری چھٹی حص نے کہا کہ کوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس موجود ہے اور اب بڑے محتاط طریقے سے قرب و جوار کا جائزہ لے رہا ہے۔ میرے ذہن میں میڈم کا لفظ گونجا۔ میں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی دوران میں دروازے پر بے ڈھنگی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ جواب میں پھر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، بس تیز سرد ہوا شائیں شائیں کر رہی تھی۔ آندھی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ برآمدہ اور صحن دونوں خالی تھے۔ اچانک ایک ہیولا نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ ایک عورت کا ہیولا تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ ناشا تھی۔ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دکھ رہی تھی۔ ناشا، تم یہاں؟ وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا سرخ و سفید چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ گھٹنوں تک پہنچتی ہوئی نیکر اور ڈھیلی ڈھالی ویلویٹ کی قمیض میں تھی۔ اس کے بال قدرے سلیقے سے جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا یہ حلیہ فلم والوں نے بنایا ہے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا تو وہ ہانپی ہوئے آواز میں بولی، تم بڑے دھوکے باز ہو، تم سب دھوکے باز ہو۔ پرسوں تم نے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، ایک دم انجان بن گئے۔ کب کی بات کر رہی ہو؟ میرے ساتھ جھوٹ مت بولو۔ میں بڑی مشکل سے یہاں آئی ہوں۔ مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری مدد کرو۔ تمہیں اپنے دیوتا کا واسطہ میری مدد کرو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ناشا؟ جیسے بھی ہو سکتا ہے کرو، نہیں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں تمہاری اونچی اونچی دیواروں والی اس بستی میں بے موت مر جاؤں گی۔ مجھے بچا لو۔ میں جانتی ہوں تم مجھے بچا سکتے ہو، نکال سکتے ہو یہاں سے۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ کل رات میرے دل میں آئی کہ میں چھت پر جاؤں۔ میں چھت پر گئی، وہاں سے میں نے تمہیں اس مکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ مگر آج تم کوٹھی سے کیسے نکلی؟ بس نکل آئی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ دیوتا میری مدد کرتے ہیں۔ وہ میرے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ مجھے راستہ مل جاتا ہے۔ دیکھو، میں تمہاری بات کو رد نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے اس مرتبہ تمہارے دیوتاؤں نے تمہارے دل میں پوری بات نہیں ڈالی۔ تم کوٹھی سے نکل کر اس کوارٹر میں آئی ہو، یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ آسمان سے گر کر اونچی کھجور میں اٹک جائے۔ جہاں تک میرا اندازہ اس کوارٹر سے باہر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ضرور تمہیں گھستے دیکھ لیا ہوگا۔ تمہارا خیال درست ہے شاید، لیکن وہ زیادہ بندے نہیں، بس ایک بندہ تھا۔ جب میں اس مکان کے دروازے پر پہنچی تو وہ ایک دم درختوں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے کندھے سے ہتھیار بھی لٹک رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر مکہ مارا، اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا، وہ نیچے گر گیا۔ میں نے اس کے سر پہ پتھر مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ پتھر سے اس کی مراد اینٹ تھی۔ اب کہاں ہے وہ؟
میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر پھر درختوں میں ڈال دیا۔ او تیرا ستیہ ناس، تو ضرور پھانسی کے پھندے تک پہنچے گی۔ کیا کہا تم نے؟ ارے ہو سکتا ہے وہ بندہ اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھی بھی ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے۔ دیکھو ناشا، تم نے خطرناک کام کیا اور بلا وجہ کیا ہے۔ تم پر جو کیس بنا ہے نا وہ بے حد کمزور ہے۔ تم نے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ایک اوباش شخص کو مارا ہے۔ تم کچھ ہی دنوں میں باعزت بری ہونے والی ہو، پھر تم آزادی اور اطمینان سے واپس جا سکو گی، اور پھر جب دل کرے گا یہاں واپس بھی آ سکو گی۔ گلسوم اور زری سے بھی مل سکو گی، اپنے ننھے بھانجے سے بھی مل سکو گی۔ تم یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتی ہو، اور اگر فرض محال چلی بھی گئی نا تو واپسی تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ تم وقتی بات کر رہی ہو، یہاں سے جانے کے بعد تمہارا دل پھر واپس آنے کو چاہے گا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کان باہر کی آوازوں پر بھی لگے تھے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کسی بھی لمحے وحدت کے کارندے یہاں پہنچ جائیں گے اور ناشے کو گھسیٹتے ہوئے کوٹھی میں واپس لے جائیں گے، لیکن 10-15 منٹ گزر جانے کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ شاید ناشا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اس کوارٹر کی نگرانی پر بس ایک ہی بندہ مقرر تھا جسے ناشا نے طوفانی ضربات لگا کر انٹا غفیل کر دیا تھا۔ باہر تیز طوفانی ہوا فراٹے بھرتی رہی اور اندر میں وادی موت کی جنگلی حسینہ کو اس امر پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ جیسے آئی ہے ویسے ہی خاموشی سے واپس چلی جائے۔ وہ نیم رضامند نظر آنے لگی مگر پوری طرح راضی نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھ کو ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کا لفظ تمہاری زبان سے میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے اس بندے کو زخمی کیا ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس بندے کی وجہ سے وہ لوگ مجھے ماریں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم خود بتا رہی ہو کہ وہاں اندھیرا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے تمہیں پہچانا ہی نہ ہو، اور اگر پہچان بھی لیا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ناشا بہت آزردہ خاطر نظر آتی تھی۔ جیل کی دیواروں کا تصور اس کا دل لرزا دیتا تھا۔ وہ اس کوٹھی میں تھی اور ایک فلم کی عکس بندی میں حصہ لے رہی تھی، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ بس اپنے ارد گرد تیز روشنیاں دیکھتی تھی اور کیمرے کی حرکت نوٹ کرتی تھی۔ کل وہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ ایک شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور نامعلوم زبان میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا اور پہلے والے کو مارنے پیٹنے لگا۔ اس واقعے نے ناشا کو حیران کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ فلم بندی کا حصہ ہے۔ باہر تیز ہوا کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ ٹھکا ٹھک بج رہا تھا۔ ہوا کے شور سے دروازے کا ایک پٹ بار بار دیوار سے ٹکراتا اور شور پیدا کرتا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آیا۔ اچانک ایک پرچھائی نے میرے پیچھے حرکت کی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، کسی وزنی شے کی شدید ضرب میری گردن کے پچھلے حصے پر لگی۔ میں تیورا کر اوندھے منہ گرا۔ اسی اثنا میں ایک اور ضرب میرے سر پہ لگی۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ میں چکر سے سنبھلا تو 3-4 افراد میری پشت پر سوار تھے۔ میرے ہاتھ الٹی ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے میرے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میرا سر فرش سے لگا رکھا تھا اور ریوالور کی نال میری کن پٹی پر تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہو کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر میں نے شہرزاد کو دیکھا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 10 فٹ کے قریب تھا۔ وہ مردانہ شلوار قمیض میں تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ خوخار انداز میں میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر وہ غرائی۔ کیا سمجھا تھا تو نے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ میں اپنے مجرم کا پیچھا قبر تک کرتا ہوں۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم نے جو جرم کیا اس کی سزا میرے نزدیک کم از کم موت ہے، لیکن فی الوقت میں تمہیں زندہ رکھنے پر مجبور ہوں۔ تو نے نمک حرامی کی ہے۔ میں نے تجھے جس کام سے بھیجا تھا تو نے اس کے بجائے میرا کام تمام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی میڈم نے 2 زوردار ٹھوکریں میری پسلیوں میں رسید کر دی۔ میں تکلیف سے دھورا ہو گیا۔ اس کے حکم پر میرے پاؤں بھی رسی سے جکڑ دیے گئے۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد جو کچھ ہوا اتنا آنن فانن تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ زوردار ضربات نے چند سیکنڈ کے لیے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں میرے ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑ دیے گئے۔ بارش کا انداز طوفانی ہو گیا۔ زور سے بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں میڈم کا چہرہ سرخ انگارہ نظر آیا۔ اس نے اپنے کارندے کی پتلون سے بیلٹ کھینچی اور اس کی کئی شدید ضربات میری پشت پہ لگائیں۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولی، تیفے، تم گاڑی کو دروازے کے سامنے لے آؤ۔ تیفا سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا ایک ساتھی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اب میڈم اور اس کا ایک ساتھی برآمدے میں رہ گئے تھے۔ میڈم کے منہ سے غلیظ گالیاں نکلی۔ اس نے ایک بار پھر میرے پہلو میں ٹھوکریں رسید کی۔ میں جانتا تھا کہ ناشا کمرے میں ہے۔ اگر اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور میں نے ناشا کو کسی چیل کی طرح میڈم پر جھپٹتے دیکھا۔
اس نے میڈم کو اوندھے منہ پختہ فرش پر گرایا اور اس کی پشت پہ چڑھ بیٹھی۔ لیکن میڈم بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو شاید عورت ہی نہیں تھی، وہ کسی سانڈ کی طرح طاقتور اور مضبوط تھی۔ میں نے شیخو پورہ روڈ پر اس کو ڈیوی کے ساتھ مردانہ وار لڑتے دیکھا تھا۔ ناشا کی گرفت میں آتے ہی وہ مچھلی کی طرح تڑپی۔ میں نے ناشا کو اچھل کر ایک ستون سے ٹکراتے دیکھا۔ میڈم کا ساتھی ناشا کو دبوچنے کے لیے بڑھا۔ میں نے لیٹے لیٹے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اس کے پیٹ میں رسید کر دیں۔ یہ چوٹ اتنی شدید اور بروقت تھی کہ اس شخص کے سر کا عقبی حصہ بڑے زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ یہ دبلا پتلا شخص تھا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گرا اور وہیں پڑا رہ گیا۔ دوسری طرف میڈم اور ناشا گتھم گتھا تھی۔ ایک پاشا گینگ کی بے حد سفاق قاتلہ تھی، دوسری وادی موت کی کڑکتی ہوئی بجلی۔ میں نے اسے وادی میں بے رحمی سے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خوبرو ہونے کے ساتھ ساتھ فولاد کی طرح سخت تھی۔ وہ ہر رسم و رواج کی باغی تھی۔ وہ دونوں جنونی انداز میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میڈم نے مردانہ انداز میں کئی بھرپور مکے ناشا کے منہ پہ مارے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، لیکن جب میڈم نے اس کی گردن دبوچنی چاہی تو اس نے بیٹھے بیٹھے میڈم کی ٹانگوں میں سر گھسوڑ دیا اور ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ اب دونوں صحن میں پہنچ گئی تھیں اور بارش میں شرابور ہو رہی تھیں۔ شدید چوٹ کھانے کے بعد میڈم نے اپنے لباس کے نیچے سے کمانی دار چاقو نکالا۔ ناشا نے تڑپ کر میڈم کا پہلا وار بچایا، پھر میڈم کا چاقو والا بازو پکڑ لیا۔ دونوں سانڈنیوں کی طرح زور مارنے لگیں۔ ناشا میڈم کے ہاتھ سے چاقو چھڑوانا چاہتی تھی، جبکہ میڈم کسی طور چھوڑ رہی نہیں تھی۔ پھر ناشا نے بالکل جنگلی انداز میں اپنے دانت میڈم کی کلائی میں گاڑ دیے۔ چاقو میڈم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مگر اس کے ساتھ ہی میڈم کا داؤ بھی چل گیا۔ اس نے ناشا کے جبڑے پر سر کی ٹکر رسید کی۔ یہ ٹکر ایک جانب سے لگی تھی۔ ناشا کا سر دائیں سے بائیں بری طرح ہل گیا۔ مارشل آرٹ کی تکنیک کے مطابق ایسی ضربات حریف کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ناشا ڈگمگا کر گر گئی۔ میڈم آنن فانن اس پر سوار ہو گئی اور اس کا سر 2-3 بار فرش پر ٹکرا کر اسے نیم جان کر دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میڈم اس طرح اچانک ناشا کو مغلوب کر لے گی۔ ذہنی طور پر مجھے جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اسی دوران میڈم کے دونوں ساتھی بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے مل کر پہلے ناشا کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، پھر اس کی رسیاں کس دیں۔ ناشا بری طرح تڑپ رہی تھی، لیکن بے بس تھی۔ اس کا لباس کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا اور وہاں سے اس کا حسین جسم اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ میڈم نے اپنا پستول میری کنپٹی سے لگاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو اس پر سائلنسر لگا ہوا ہے۔ اس طوفانی موسم میں کسی کے کان تک ہلکی سی آواز بھی نہیں پہنچے گی اور گولی تمہارے دماغ میں اتر جائے گی۔ تم چاہتی کیا ہو میڈم؟ اس نے بھرپور ٹھوکر میرے چہرے پر رسید کی۔ مت کہو مجھے میڈم، میرا نام شہرزاد ہے، شہرزاد نام ہے میرا، میں عورت نہیں ہوں۔ اس نے گھوم کر اپنے ساتھی تیفے کو مخاطب کیا، ان دونوں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ جو حکم جناب۔ میڈم پستول لیے میرے سر پر کھڑی تھی۔ میڈم کے کارندوں نے پہلے مچلتی پھڑکتی ناشا کو گاڑی میں ڈالا، پھر مجھے اٹھا کر لے گئے۔ دیوار کے عین سامنے سلک کے نیلے پردوں والی آسمانی رنگ کی اسٹیشن وین کھڑی تھی۔ مجھے پچھلی نشست پر ڈال دیا گیا۔ میڈم یوں میرے سرہانے بیٹھ گئی جیسے عید قرباں پر بکرے کو گاڑی میں لوڈ کرنے کے بعد اس کے قریب بیٹھا جاتا ہے۔ شاید اس کے نزدیک میری حیثیت ایک قربانی کے بکرے کی سی تھی، لیکن یہ اس کی بھول تھی کہ وہ مجھ سے اپنی مرضی کے مطابق سلوک کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی مرضی مجھ پر ٹھونسنے میں کامیاب ہوئی تھی تو اس میں میری مرضی بھی شامل تھی۔ یہ عورت کون ہے تیرے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اسے۔ پر یہ تیرے کوارٹر سے برآمد ہوئی ہے اور شاید تیرے کمرے میں تھی۔ نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں تھی، چوری چھپے گھسی آئی ہوگی۔ میڈم مجھے زہریلی نظروں سے گھورنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں قہر ہی قہر تھا۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ وہ ایک بار پھر سیخ پا ہو گئی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے عورت کی طرح مخاطب مت کیا کرو۔ اچھا بتاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ تیری خاطر تواضع کر دیں، کافی بھاگ دوڑ کر لی تو نے، اب تجھے تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے۔ شاید پھر مجھ پر زہریلے سانپ چھوڑنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم پر سانپ چھوڑے گئے تھے؟ راج نگر کی حویلی میں ایک دن شراب کے نشے میں دھت ہو کر خود ہی تمہارے منہ سے نکل گیا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، میں شراب پی کر کبھی اتنا بدوش نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ بول دوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر مجھے الہام ہوا تھا، کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ تم وہ نہیں جو خود کو ظاہر کرتے ہو۔ مجھے سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ تم شاید پی پی کر تمہارا حافظہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تم جانتی ہو، میرا مطلب تم جانتے ہو کہ میرا نام جہانداد ہے اور میں جگی صاحب کا بے دام کا غلام ہوں۔ تم بے دام کے غلام نہیں ہو، مہنگے داموں بکے ہوئے نمک حرام ہو۔ مجھ سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی جو میرے بارے میں مخبری کرنے یا وحدت کے پاس چلے آئے؟ شاید تمہارا خیال ہے
کہ 2 عدد کوپرا سانپوں کے ڈسنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی جسم سے آدھا خون کشید کرنے سے کوئی زحمت ہوتی ہے۔ بہرحال میں بھی تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں تمہاری مخبری کے لیے آیا تھا۔ میں نے تو بکواس بند کرو، میں کوئی کہانی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم شاید کوئی کہانی بنانے کے موڈ میں ہو۔ تم ذرا چھری تلے سانس تو لو، سب معلوم پڑ جائے گا تم کو۔ مجھ سے گفتگو کے دوران میڈم گاہے گاہے ناشا کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ وین کی اندرونی لائٹ روشن تھی۔ اس روشنی میں ناشا کے پھٹے ہوئے لباس میں سے اس کے جسم کے سرخ و سفید حصے جھانک رہے تھے۔ میڈم کی بھوکی نظریں انہی مناظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک بے نام سی وحشت تھی اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں۔ وین لاہور کے شمالی حصے کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ بارش کا زور برقرار تھا اور وین کے نیلے پردوں کے پیچھے آسمانی بجلی کے چمکنے کا منظر دلکش تھا۔ میری سوچ رہ رہ کر وحدت کی طرف جا رہی تھی۔ پاشا گینگ کے دوجے ارکان کی طرح وحدت نے بھی عیار فریبی کا کردار ادا کیا تھا۔ میرا یہ اندیشہ بالکل درست نکلا کہ وحدت نے مجھے میڈم کے لیے چارے کے طور پر کوارٹر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس نے غلطی یہ کی کہ کوارٹر کی نگرانی کے لیے صرف ایک بندے کو مقرر کیا۔ اس بندے کو ناشا نے لمبا لٹا دیا۔ یہ اتفاقی ہو کہ کچھ دیر بعد میڈم بھی ہوشیاری سے وہاں آدم کی۔ شاید آج میڈم کے ستارے عروج پر تھے۔ وہ نہ صرف حفاظت کے ساتھ کوارٹر میں داخل ہو گئی بلکہ اس کے کارندے آنن فانن مجھے قابو میں کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وین ایک بڑی کوٹھی کے پورچ میں رکی۔ وین کی کھڑکیوں پر چونکہ پردے کھنچے رہے تھے اس لیے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں کس علاقے میں ہوں۔ کوٹھی کی بیرونی چار دیواری بھی خاصی اونچی تھی۔ یہاں وسیع گراسی لان تھا اور مہنگے درخت لگے ہوئے تھے۔ ہمیں وین سے اتار کر کوٹھی کے اندرونی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں دبیز قالین بچھا تھا، فانوس، غالیچے، ڈیکوریشن پیس، وہ سبھی کچھ موجود تھا جو عالی شان کوٹھیوں میں موجود ہوتا ہے۔ کسی پالتو پرندے کی چہچہاہٹ بھی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میڈم کے کارندوں نے ہم دونوں کو قالین پر ہی ڈال دیا۔ ایک نوجوان لڑکے نے ناشا کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکال دیا۔ وہ بلند آواز سے چیخنے لگی اور اپنی زبان میں نہ جانے کیا کچھ بولنے لگی۔ میڈم کے کارندے ناشا کی چیخ و پکار کی وجہ سے قطعی فکر مند نہیں تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کافی وسیع کوٹھی ہے اور ارد گرد ایسا کوئی نہیں جو ہماری مدد کو آ سکے۔ کچھ دیر چیخنے چلانے کے بعد ناشا خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پشتو میں کہا، یہ کون لوگ ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال تم پرسکون رہو، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم زور اور ہمت والے ہو۔ میں نے وادی میں جاتریوں کے ساتھ تمہاری لڑائیاں دیکھی تھیں، لیکن آج تو تم زخمی ہو۔ بزدل دشمن نے ایک دم پیچھے سے آ کر تم پر وار کیا ہے۔ میرا خیال ہے تمہاری گردن پر سخت چوٹ لگی ہوگی۔ ناشا کا اندازہ درست تھا۔ میری گردن درد سے پھوڑا بنی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی تکلیف اس پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ ابھی میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میڈم کا کارندہ طیفہ غرا کر بولا، یہ کیا بک بک لگا رکھی تم دونوں نے؟ خاموش ہو جاؤ۔ اسی دوران میڈم بھی اندر آ گئی۔ ناشا کے ساتھ لڑائی میں اس کا لباس کیچڑ آلود ہو گیا تھا اور کہیں کہیں سے پھٹ بھی گیا تھا۔ اب وہ اپنے پسندیدہ لباس پینٹ قمیض میں نظر آ رہی تھی۔ اوپر اس نے دھاری دار سویٹر پہن رکھا تھا۔ میڈم کے ساتھ اس کا تنخواہ دار ڈاکٹر کریم بھی تھا۔ میری اور اس کی نگاہیں بس ایک لمحے کو ملی، پھر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میڈم اور کریم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ناشا نے ماتھے پر تیوری ڈال کر کہا، یہ کون ہے؟ کسی وقت یہ عورت لگتی ہے، کسی وقت مرد۔ یہ ایک عجوبہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اس سے پہلے کہ ناشا مزید کچھ کہتی تو فیلے نے ایک بار پھر اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میڈم اور کریم ٹہلنے والے انداز میں میرے پاس آئے۔ ڈاکٹر کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ جھول رہا تھا۔ بی پی اپریٹس بھی اس کے پاس تھا۔ اس نے وہیں میرے قریب بیٹھ کر میرا بی پی چیک کیا، نبض دیکھی، ٹارچ کی روشنی پھینک کر میری آنکھیں دیکھی۔ اس نے کوئی لفظ نہیں بولا۔ میں بھی خاموش رہا۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد وہ میڈم سے انگریزی میں بولا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، کام چل جائے گا۔ میڈم نے بھی انگلش میں کہا، اسے صبح تک تیار کر دو۔ ڈاکٹر ابدال جی آج رات 3 بجے کی فلائٹ سے واپس پہنچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کل صبح زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک وہ ہمارے پاس ہوں گے۔ اوکے سر۔ کریم کے سر کہنے پر مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ میڈم اب سرتاپا مرد بننے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اس کے ساتھی اور ملازم اب اس کے لیے میڈم کا لفظ بھول کر بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر تک میڈم سے باتیں کرنے کے بعد کریم واپس چلا گیا۔ میڈم وہیں کھڑی رہی اور کینہ توز نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی ناشا کو گھورنے لگتی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اندر سے سلگ رہی ہے۔ اب کمرے میں میڈم اور ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میڈم نے کمرے کے دونوں دروازے بند کر دیے، پھر پلٹ کر میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اچانک اس نے میرا منہ اس طرح دبوچا کہ اس کی آہنی انگلیاں میرے رخساروں میں پیوست ہو گئیں۔ وہ پھنکار کر بولی،
तुम जानते हो मैं झूठे शख्स को कच्चा चबा जाता हूँ। बताओ ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही थी कमरे में? मैंने कहा है ना मेरे साथ नहीं थी और कहीं बाहर छुपी हुई थी। बकवास करते हो तुम। ये रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे के अंदर से निकली है। तुम एक ही कमरे में थे, बल्कि एक ही बिस्तर पर। ऐसा नहीं था, और अगर है भी तो। मेरी बात पूरी होने से पहले उसने एक ठोकर मेरे सर पे दे मारी। गर्दन जो पहले ही फोड़ा हो रही थी दर्द से झंझना उठी। ये बात मत भूलो कि तुम्हारी हैसियत अभी तक मेरे मुलाजिम की है। मैंने तुम्हारी तनख्वाह अदा की हुई है। मैं तुमसे जवाब तलब कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें सख्ती से हिदायत की थी कि जब तक तुम मेरी मुलाजमत में हो किसी और के करीब नहीं फटकोगे। कहा था तुम्हें या नहीं? बोलो, कहा था? फिर उसने कई ठोकरें मुझे जड़ दी। मैंने जो काम किया नहीं उसको इकरार कैसे कर सकता हूँ? जिस तरह रानो मेरे करीब होते हैं मुझसे दूर थी, इसी तरह ये लड़की भी दूर थी। यानी तुम इकरार करते हो कि तुम्हारे कमरे से निकली थी? मैंने ये कब कहा है? अच्छा, मुझसे तुझे क्या तकलीफ पहुंची जो तूने मुझे पकड़वाने की कोशिश की? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अभी मेरा फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो एक बार फिर मुझ पर पल पड़ी। इस मरतबा उसके हाथ में उसका पसंदीदा हथियार यानी बेल्ट थी। उसने बेदरेक मुझ पर बेल्ट बरसाई, फिर नाशा पर हमला आवर हो गई। वो बड़ी दरिंदगी से नाशा को पीट रही थी। शायद उसकी ख्वाहिश थी कि नाशा आम औरतों की तरह उसके सामने चीखों पुकार करे और मिन्नत समाजत का रवैया अपनाए, लेकिन वो भी आम औरत नहीं थी। उसके इरादे और जिस्म में चट्टानों की सी सख्ती थी। उसके जबड़े मजबूती से भिंचे हुए थे और गज़ब आमेज़ वो राहटों के सिवा उसके हलक से कुछ बरामद नहीं हो रहा था। उसकी खामोशी और सख्त जानी ने मैडम को और भी मुश्तैल कर दिया। उसने नाशा की कमीज़ बिल्कुल ही फाड़ दी और उसकी पुश्त पर ज़रबात लगाने लगी। आखिर बेपनाह ज़ब्त के बावजूद नाशा के होठों से चीख सी निकल गई। उस चीख ने मैडम को अपनी फतहमंदी का एहसास दिलाया और उसका गुस्सा कदरे कम हो गया। नाशा को चंद मज़ीद ज़रबात लगाने के बाद उसने बेल्ट फेंक दी। मारपीट के दौरान में वो नाशा को नहायत गलीज़ गालियाँ भी देती रही। बड़े बड़े बदजुबानों से मेरा वास्ता पड़ा था, लेकिन मैडम की बदजुबानी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो ख़ास तौर से औरतों के लिए ऐसी ऐसी वाहियात गालियाँ ईजाद करती कि सुनने वाला कांप के रह जाता। बेल्ट फेंकने के बाद वो पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। नाशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये बेबसी के आंसू नहीं थे, उनमें भड़कती हुई आग थी। रात हवा बहुत सर्द थी। मैं और नाशा रात भर कालीन पर पड़े रहे। कभी कभी नाशा के होठों से हल्की सी करह भी निकल जाती। उसके सुर्खों सफ़ेद जिस्म पर बेशुमार सुर्ख निशानात उभरे हुए थे। कहीं कहीं से खून भी रिस रहा था। मुझे नाशा की सख्त जानी पर हैरत हो रही थी। वो बड़े हौसले में थी। जानवरों और परिंदों की आवाज़ें रात भर हमारे कानों से टकराती नहीं। उनमें एक बारीक तेज़ आवाज़ मेरे लिए कुछ नामानूस सी थी। तुम जानते हो ये किसकी आवाज़ है? नहीं, ये रीछ है, बर्फ़ानी रीछ। उधर हमारे इलाके में ये मिलता है। इसका सारा जिस्म सफ़ेद या सुरमई बालों से ढका होता है। ये गर्मियों में शिकार करता है और सर्दियों में ज़्यादा वक्त सोया रहता है। इसका खून बड़ा गर्म होता है, इतना गर्म कि सर्दी से अकड़ कर मर जाने वाले बंदे में अगर ज़िंदगी की थोड़ी सी गर्मी भी बाकी रह जाए ना, तो इसका खून मुंह में टपकाने से वो बंदा आंखें खोल देता है। तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। मैं शर्मिंदा हूँ कि फ़िल वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो भी कसूर है वो मेरा ही है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बस मुझसे गलती हो गई। गुलसोम की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। जब तक गुलसोम मेरे साथ रही मैं उससे लड़ती झगड़ती रही, लेकिन जब वो ज़री से शादी करके हमेशा के लिए मुझसे अलग हो गई तो उसकी याद दिन रात मुझे रुलाने लगी। मेरा दिल चाहता था कि उड़कर उसके पास चली जाऊँ। मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आने लगी कि गुलसोम को बच्चा होने वाला है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं बच्चा पैदा होने से पहले गुलसोम के पास रहना चाहती थी, उसके ढेरों काम करना चाहती थी। मैं गुलसोम के बच्चे के लिए प्यारे प्यारे कपड़े सीकर लाई थी, लकड़ी और पत्थरों के बने हुए खिलौने लाई थी, लेकिन अपने दगाबाज साथी की वजह से वो सब कुछ रास्ते में मुझसे छिन गया। मैं गुलसोम और उसके बच्चे से मिली तो ज़रूर, लेकिन मेरा एक भी ख्वाब पूरा ना हो सका और अब मैं कैदी हूँ। मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम है। उसकी आंखों में आंसू तर गए। अरे तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यूँ रोता देखूँगा। बस अब इन पक्की दीवारों से मेरा दिल घबराता है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ या फिर कभी नहीं आऊँगी। नहीं नाशा, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूँगा। तुम गुलसोम से मिलोगी, उसके बच्चे के साथ वक्त गुजारोगी, अपने मुल्क की सैर करोगी, खूब घूमो फिरोगी और खुशी खुशी यहाँ से जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर मैं कुछ दिन मज़ीद यहाँ रही ना तो मुझसे कोई और नुकसान हो जाएगा।
کوئی اور قتل ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی وہاں قید خانے میں کیسے برے برے لوگ ہیں، وہ عورتوں کو کس کس طرح ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ان کی مجبوریوں سے کیسے کیسے فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہاں کے مرد ملازم عورتوں سے برا سلوک کرتے ہیں، بلکہ کچھ عورتوں کو باہر بھی لے جایا جاتا ہے۔ میں ناشا کی باتیں سنتا رہا۔ میرے لیے یہ باتیں حیران کن نہیں تھیں۔ میں برسوں لاہور جیل اور اٹک جیل میں قیدی رہا تھا۔ میں نے ماضی میں بے شمار لرزہ خیز مناظر دیکھے تھے۔ میں نے بااثر قیدیوں کو جیل میں نوابوں کی طرح رہتے دیکھا۔ میں نے برسوں سے قید عورتوں کو جیل میں بچے جنتے پایا۔ میں نے وہاں شراب و کباب کے دور دیکھے تھے۔ بارش رکنے کے بعد جانور مسلسل بول رہے تھے۔ گاہے گاہے وہ آواز بھی بلند ہوتی جسے ناشا نے ریچھ کی آواز قرار دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے برفانی ریچھ ایسی آواز کب نکالتا ہے؟ کب؟ جب وہ اپنی مادہ کو پکارتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ریچھ اپنی مادہ کے پاس جانا چاہتا ہے؟ ہاں، لیکن جب ایسے ریچھ بولتا ہے نا تو پھر دوسری طرف سے ریچھنے کی آواز بھی آتی ہے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا، یہ ایک نہیں دو آوازیں ہیں۔ ایک آواز سامنے سے آ رہی ہے، دوسری ذرا بائیں طرف سے۔ یہ آواز ذرا باریک بھی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر غور کیا اور مجھے ناشا کی بات درست معلوم ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ناشا کی باریک بینی اور تجربے کاری کا احساس بھی ہوا۔ وہ وادی موت کی جنگلی دوشیزہ تھی۔ اس سراپا آفت نے ایک عمر برفزاروں پر ننگے پاؤں گھومتے گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد ریچھ اور ریچھنی کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ شاید دو جنگلی بلے آپس میں الجھ گئے تھے۔ ان کی کرخت آوازیں سناٹے کا سینہ چیرنے لگیں۔ کہیں قریبی شب بیدار پرندے الو نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ قریباً 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد جب صبح نزدیک تھی، بارش پھر شروع ہو گئی۔ بارش کے شروع ہوتے ہی جانور خاموش ہو گئے۔ رات کو میڈم اور ڈاکٹر کریم کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ عطائی ڈاکٹر ابدال جی صبح 10 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا اور اس کے فوراً بعد میرے اوپر زہرناک تجربے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ لیکن گھڑی کی سوئیاں بتدریج آگے بڑھتی رہیں۔ ابدال جی آیا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی سرگرمی دکھائی دی۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت ٹل ہی جائے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب شہرزاد نے صرف ایک بار جھلک دکھائی۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھی۔ رات کو ناشا کے ساتھ والی لڑائی میں جہاں جہاں خراشیں آئی تھیں اس نے وہاں کوئی دوا لگا رکھی تھی۔ ایک قیمتی زنجیر سے بندھا سفیدی مائل کتا بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ کینہ توز نظروں سے ناشا کو گھورتی رہی۔ ناشا کے پھٹے ہوئے لباس میں سے جھلکتا ہوا کندن بدن شہرزاد کی آنکھوں میں ہرس و ہوس کی آگ جگا رہا تھا۔ ان لمحات میں یہ 100% ایک مرد کی آنکھیں محسوس ہوتی تھیں۔ دوپہر 5 بجے کے لگ بھگ کریم نے بھی چکر لگایا۔ اس کے ساتھ شہرزاد کا مینیجر نوری بھی تھا۔ کریم نے ایک بار پھر میرے وائٹل سائنس چیک کیے۔ ہم کل رات سے بھوکے تھے۔ کریم نے نوری کو ہدایت کی کہ مجھے صرف پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد نوری میرے لیے دودھ لے کر آیا۔ مجھے شک تھا کہ اس دودھ میں کچھ ملایا گیا ہے۔ غالباً عطائی ڈاکٹر ابدال جی کا پہنچنے والا تھا اور مجھے یہ نشاور دودھ پلا کر بے ہوش کیا جا رہا تھا۔ میں نے دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ نوری نے بہت زور لگایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کھینچاتانی میں دودھ بھی گر گیا۔ نوری گالیاں بکتا ہوا باہر چلا گیا۔ شام 6 بجے تھے جب کمرے سے باہر ہلچل کے آثار نظر آئے۔ کسی جیپ وغیرہ کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ یقیناً ابدال جی آ گیا تھا۔ میں اور ناشا اسی طرح قالین پر بندھے پڑے تھے۔ رسی کی سخت بندش کی وجہ سے میرے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ سخت بندش کے سبب ناشا کے ہاتھ پاؤں کی رگیں بھی ابھر آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد 3 افراد اندر داخل ہوئے اور ناشا کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئے۔ ناشا نے مزاحمت کی، چیخی چلائی بھی، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ناشا کے جانے کے چند ہی منٹ بعد کوارٹر میں کئی قدموں کی چاپ ابھری اور پھر میں نے ابدال جی کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ آج بھی اپنے پرانے حلیے میں ہی تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگا مجھے کہ شہرزاد کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت سخت کلامی بھی ہوئی ہے۔ عین ممکن تھا کہ سخت کلامی کا تعلق اس مار پیٹ سے ہو جو شہرزاد نے ابدال جی کی غیر موجودگی میں اس کی خواتین سے کی تھی۔ ابدال کی بیٹی کو تو اس نے بے ہوشی کر ڈالا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ شہرزاد نے ابدال کو کیسے منایا تھا اور علاج کے لیے کیسے آمادہ کیا تھا۔ کریم، نوری اور میڈم بھی ابدال کے ساتھ تھے۔ ابدال نے کریم سے انگریزی میں بات چیت کی اور میری صحت و جسمانی حالت کے بارے میں دریافت کیا۔ میری 1-2 رپورٹس بھی ابدال نے دیکھیں اور دانشوروں کے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کئی معاملوں میں کریم عطائی معالج ابدال جی سے متفق نظر نہیں آتا، لیکن مجبوری کے تحت وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ابدال کا ایک دستبستہ ملازم بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ کسی غلام کی طرح سر جھکائے ابدال کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے اشارے کا منتظر رہتا تھا۔ چند منٹ وہاں رک کر ابدال باہر چلا گیا۔ باقی لوگ بھی چلے گئے۔ بس میڈم اور کریم کھڑے رہے۔ ان کے نزدیک ابھی بھی میں نادر جگی کا ادنا کارندہ تھا۔ وہ دونوں میری موجودگی میں انگریزی میں گفتگو کرتے اور سمجھتے کہ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ میں بھی اپنے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات برقرار رکھتا۔ شہرزاد نے انگریزی میں کہا، خبیث نے دودھ نہیں پیا، اب کیا کرنا ہے؟
میں نے کہا تھا نا جناب، کسی طرح بھی ہو اسے کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیں۔ او کوئی انجیکشن لگا دو۔ نہیں، ابدال جی نے آپ کے سامنے منع کیا تھا کہ کسی صورت میں کوئی انجیکشن نہیں دینا۔ تو پھر زبردستی منہ کھول کر ڈال دیتے ہیں کچھ اس کے اندر۔ اس میں دیر لگ جائے گی، میرا خیال اب ایسے ہی چلنے دیں، اس کو اچھی طرح اسٹریچر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ تکلیف تو ہوگی لیکن اچھا ہے، اسے مزاحمت کی کچھ سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ میں نے شہرزاد کی آنکھوں میں صفاق چمک ابھرتے دیکھی، جیسے کہ کریم کی بات نے اسے خوش کر دیا ہو۔ چند لمحے بعد ایک اسٹریچر آ گیا۔ ایسے اسٹریچر ہاتھوں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ شہرزاد کے کارندوں نے مجھے قالین سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ میرے ہاتھ بدستور پشت پر تھے اور ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ اسٹریچر پر 3-4 چرمی پٹیاں موجود تھیں۔ ان پٹیوں کی مدد سے مجھے اسٹریچر کے ساتھ اس طرح جکڑ دیا گیا کہ جنبش بھی مشکل تھی۔ اسٹریچر اٹھا کر کمرے کے وسط میں رکھ دیا گیا۔ مجھے ایک بار پھر شیشے کا وہی منحوس خول نظر آیا جس کی شکل ویفزی تھی۔ شیشے کا خول ابدال کی ہدایت کے مطابق میرے اوپر رکھ دیا گیا۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ خول ایئر ٹائٹ ہے۔ بولنے والوں کی آوازیں بہت مدھم سنائی دیتی تھیں۔ سفید ریچھ اور ایک مور کی آواز بھی بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں خود کو اس شکنجے سے نہیں نکال سکتا، پھر بھی میں نے کمرے میں موجود افراد کو دکھانے کے لیے تڑپنے مچلنے کی کوشش کی۔ میں نے چیخ کر میڈم سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے، میں نے اس کو کیا بگاڑا ہے۔ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا، تاہم مجھے معلوم تھا کہ میری مدھم آواز ہی باہر پہنچ پائی ہوگی۔ میری یہ چیخو پکار دکھاوے کی تھی، ورنہ مجھے پتا تھا یہ پکڑنے والوں نے مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ مجھے ایک خاص لمحے کا انتظار تھا۔ اس خاص لمحے میں میرا داؤ چل سکتا تھا اور میں شہرزاد اور اس کے حواریوں کی گردن دبوچ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لمحہ یا مرحلہ ضرور آئے گا، ایک شدید تکلیف کے بعد ہی صحیح، لیکن وہ موڑ آنے والا تھا۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزرے، پھر اس تجربے کا تلخ ترین عمل شروع ہو گیا۔ ابدال جی نے دستانے چڑھائے اور لکڑی کے ایک سوراخ دار دڑبے میں ہاتھ ڈال کر سیاہ کوبرا نکال لیا۔ شیشے کے خول میں موجود سوراخ کا ڈھکن کھولا گیا اور سانپ اندر پھینک دیا گیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد دوسرا سانپ بھی خول میں پہنچ گیا۔ سوراخ کا ڈھکن بند کر دیا گیا۔ میں میڈم پر چیخ رہا تھا۔ میڈم اور اس کے ساتھی میری نگاہ کے دائرے سے باہر چلے گئے، تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ کمرے میں ہی ہیں اور سانپوں کے میرے جسم پر رینگنے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہی نرم گرم کراہیت آمیز لمس جس کا تجربہ مجھے کچھ عرصہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ شیش ناک کی آواز دہشت کی علامت تھی، اور یہ آواز اس کی دم کی نہایت تیز حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز بہت قریب سے میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے دونوں سانپوں نے اپنا فرض انجام دے دیا۔ درد کی شدید لہروں سے سچ مچ میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اس مرتبہ دونوں سانپوں نے صرف 3-4 سیکنڈ کے وقفے سے مجھے کاٹا تھا اور دونوں نے میری پنڈلی کو نشانہ بنایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم پسینے میں نہا گیا اور ایک آگ سی رگ و پے میں دوڑتی اور لپکتی محسوس ہوئی۔ گلا خشک ہونے لگا اور دل نہایت تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میری توقع کے عین مطابق یہ کیفیت 1.5-2 منٹ میں ختم ہو گئی۔ میرے اندر موجود محافظ قوت نے ایک بار پھر رد عمل ظاہر کیا۔ اس مرتبہ میری تکلیف کا دورانیہ اور اس کی شدت پہلے کے مقابلے میں کافی کم رہی تھی، شاید اس لیے کہ سانپ کا یہ زہر ایک بار پہلے بھی میرے جسم میں داخل ہو چکا تھا۔ 3-4 منٹ کے اندر میں اندرونی طور پر بالکل نارمل ہو گیا، صرف سانپ کے دانت لگنے کی تکلیف پنڈلی پر باقی رہی۔ بہرحال میں نے خود کو